بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ رب العزت کے لیے تعریفات کے سب کلمات ہیں، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اچھے کاموں کی توفیق دینے والا، برائی سے رکنے کی توفیق دینے والا ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے بندوں کا مددگار ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جو تمام انبیاء سے بہتر اور تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ ایمان اور عمل، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، ایمان نہیں ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر کوئی ایمان لے آئے اور عمل نہ کرے تو اس کے بھی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہے، خدشہ ہے۔ ایمان بھی اور نیک عمل بھی، یہ اگر دونوں ہوں ساتھ میں، دل کی تصدیق بھی، تو پھر عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہو تو عمل کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر عمل ہو تو پھر ایمان کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی عمل میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اعمال فائدہ مند بنے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ عمل کرنے والا ایماندار ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو بھی عمل کرے یا جیسے بھی عمل کرے وہ سب ٹھیک ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم اسی چیز کا نام نیکی رکھیں گے، اسی عمل کا نام عمل صالح رکھیں گے جس نیکی کو اللہ اور رسول نے نیکی قرار دیا ہے، جس عمل کو اللہ اور رسول نے عمل صالح قرار دیا، اپنی طرف سے نہیں کہ خود سوچ لیا یہ اچھا کام ہے اور پھر یہ سمجھا کہ میں نے ایسا عمل کر لیا جس کا مجھے اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر وہ عمل طریقہ رسول کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب والی کوئی بات نہیں۔ اجر اور ثواب اسی عمل کا ہے جو اللہ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اور پھر عمل کرنے والا عمل کرے اور اس کی نیت بھی درست ہو، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اس کی نیت میں اخلاص ہو، اس کی نیت میں فتور نہ ہو، اس کی نیت میں خلوص ہو۔ اگر عمل بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے بلکہ کچھ اور مقاصد کو بھی اپنے سامنے رکھے تو پھر وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو
اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اعمال کی گنتی، کامیابی کا انحصار عملوں کی گنتی پر نہیں ہے کہ عمل گن لیے جائیں، بلکہ اعمال کا وزن بھی کیا جائے گا، انہیں تولا بھی جائے گا۔ نمازوں کی تعداد مقرر ہے، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے، روزوں کی تعداد بتا دی گئی ہے، ایام حج میں اعمال کی تعداد بتا دی گئی ہے، لیکن ان کو گنا نہیں جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ صرف گنا ہی نہیں جائے گا، ویسے تو شمار بھی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ وحدہ لا شریک اس کی نمازوں کو دیکھیں، اگر کہیں پہ کچھ کمی ہوئی تو اللہ سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دیں گے، فرائض کی کمی کو گنے بھی جائیں گے، لیکن صرف گننے تک نہیں رکھا کہ گن لیے جائیں گے، اس بندے کی اتنی نمازیں ہیں زندگی کی، پوری ہیں یا تھوڑی، بس گن لیا جائے اور اسی پر انحصار رہے، نہیں، بلکہ ان اعمال کو پھر تولا بھی جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح البخاری کا جو آخری باب ہے وہ اسی چیز پر باندھا ہے کہ عمل کا بھی وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا، اور حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات وہ اللہ کو محبوب ہیں، کہنے میں بڑے ہی ہلکے پھلکے، لیکن جب انہیں تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور عنوان کیا دیا کہ اعمال کا اور اقوال کا وزن کیا جائے گا، انہیں تولا جائے گا۔ کیوں تولا جائے گا؟ ان کا تولتے ہوئے معیار چیک کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ اسے سنیے، بات سمجھ میں آئے گی، پھر ہم بات انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ جو بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، بعض حدیث میں ہے کہ اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بعض میں ہے 25 کا ملتا ہے، کچھ اور تعداد بھی ذکر کی گئی ہے۔ اب جب ہم شروحات میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، 27 کا ملتا ہے، 25 کا ملتا ہے، یا کتنی نمازوں کا ملتا ہے، تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ پھر بندے کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ اس عمل کو، اس عمل کی ادائیگی کو کیسے تکمیل تک پہنچاتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ نماز میں ان کے خیالات جو ہیں وہ قابو میں ہی نہیں رہتے، خیالات آتے ہیں اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں، وسوسہ ڈالتا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی باتیں یاد کرواتا ہے کہ اگر وہ نماز میں نہ ہوتا تو اسے یاد ہی نہیں آنی تھی۔ اب اسے یاد آ جاتی ہے تو وہ اسی سوچ میں، اسی خیال میں اسے سوچتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے رکعتیں کتنی پڑھی۔ ہوتا ہے، اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے تب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات امام بھول جاتا ہے، امام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، مقتدیوں کے ساتھ بھی آتا ہے، اکیلا بندہ پڑھتا ہے تب بھی پیش آتا ہے۔ تو شیطان نے اگر وساوس میں الجھایا اور بندہ الجھ گیا، نماز کے اجر و ثواب میں سے کٹوتی ہو گئی، یہ اس کا معیار گر گیا۔ گنتی پوری ہے، رکعتیں پوری 4 ہیں، رکوع و سجود پورے ہیں، گنتی پوری ہے، لیکن اس کے اجر اور ثواب میں
کیونکہ معیار وہ نہیں رہا. وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا کہا؟ ایک بندہ آئے، وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان رکعتوں میں اپنے ساتھ گفتگو نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی خیال نہ آنے دے، مکمل دل و دماغ کی حضوری کے ساتھ وہ 2 رکعتیں پڑھے. وہ سلام پھیرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش چکا ہوگا، کیونکہ معیار برقرار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اعمال کو صرف گنا نہیں جائے گا، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا. اور وزن کون کرے گا؟ امام لالکائی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، جسے علماء کہتے ہیں یہ حکماً مرفوع ہے. اثر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب اعمال کو تولا جائے گا تو تولنے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جو امین وحی ہے، جو روح القدس ہے. اب اللہ نے احکامات جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارے، جتنے بھی اتارے، قرآن بھی نازل کیا اور اللہ وحدہ لا شریک نے سنت بھی نازل فرمائی. یہ سارا کچھ نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے. وہ امین ہے، امانت دار ہیں. اب ہر ایک کے عمل جب تلنے کے لیے، وزن ہونے کے لیے آئیں گے اور وزن کرنے پر مقرر ہوں گے جناب جبریل علیہ السلام، انہیں تو خوب پتہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیسے اتارا ہے، اللہ کا یہ حکم کیسے ہے، یہ عبادت کیسے ہے، اور معیار کس کو بنائیں گے عمل کے لیے؟ معیار بنائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تھوڑی سی یہاں پہ رک کے بات سمجھتے جائیے کہ جبریل علیہ السلام معیار بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی بھی امام کو، کسی امام کو نہیں، معیار جبریل علیہ السلام ہے. وہ کسی امام پہ اترے نہیں ہیں. کس پہ اترے ہیں؟ انبیاء اور رسل پہ اترے ہیں، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اوپر وحی لے کے نہیں آئے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرے والد محترم تو چلے گئے دنیا سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے گھر وحی اترا کرتی تھی نا، وہ بھی منقطع ہو گئی، وحی بھی ختم. جبریل علیہ السلام اعمال کا وزن معیار چیک کیا جا رہا ہے، اور بطور معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک وہ جو وہی لے کے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا ہو آپ کہاں ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 جگہوں کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک یہ بھی تھا عند المیزان، جہاں پہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا میں وہاں پر موجود ہوں گا. ایک وہ جو وہی لے کے آنے والا، دوسرا وہ جس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور وہاں پہ کوئی نہیں، کوئی سفارشی نہیں کہ وہ کہہ دے کہ چلیں جی اس کے ساتھ تھوڑا بہت گزارا کر لو. کوئی فقیہ اور محدث اور امام نہیں کہ وہ کہے جی اس نے تو میری بات سن کے یا میری بات پہ عمل کر کے ایسے کیا تھا لہذا اس کے ساتھ گزارا کر لیا جائے. ہرگز نہیں. جب معیار چیک ہوگا جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں گے، اور عمل کے معیار کو چیک کیا جائے گا، وزن معیار کے مطابق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک جسیم شخص کو، بھاری وزن کے آدمی کو، اسے اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کا اور اس کے عملوں کا وزن ہوا برابر بھی نہیں ہوگا. ہوا برابر بھی نہیں کہ جو اس نے عمل کیے ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک انہیں خاک بنا کے اڑا دے گا،
قرآن مجید یہی کہتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والے عمل کس کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری کوشش، اپنی ساری کاوش، اپنی ساری تگ و دو وہ دنیا کے معاملات میں کھپا دیتے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو بھی کیا دنیا کے لیے، جو بھی کیا دنیا کے لیے، ساری کی ساری محنت، کوشش اور کاوش اور جد و جہد دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے طور پہ خیال کرتے رہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ وہ سمجھتے رہے اچھا ہے، وہ سمجھتے رہے بہت کچھ ہے، وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے آگے بہت ساری چیزیں بھیج رکھی ہیں اپنے لیے، آخرت کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے پیغمبر انہیں بتا دے کہ جن کا مقصد دنیا ہو، ان کے اعمال، وہ جتنے بھی عمل کر لیں، وہ سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ وہ جو قیامت کی خبر ہے، کیا آپ کے پاس آئی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبر؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن لوگوں کے چہروں پہ خوف اور ڈر ہوگا، چہرے ڈرے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، اور چہرے ایسے کہ انہوں نے عمل اتنے کیے ہوں گے کہ اعمال نے انہیں تھکا دیا ہوگا، اعمال نے انہیں تھکا دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں رات کو 100 نوافل پڑھے، 100 نفل والی بڑی عام بات ہے۔ کوئی اگر کسی کا کام رک جاتا ہے، وہ اس کے لیے اگر نظر یا منت ماننا چاہتا ہے تو کہتا ہے یہ ہو جائے تو 100 نفل پڑھوں گا۔ 100 نفل والی بڑی، اور 100 نفل پڑھتا پڑھتا بندہ تھک جاتا ہے۔ تعداد پہ منحصر نہیں ہے اجر و ثواب، اجر و ثواب معیار پہ منحصر ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل اتنے کیے کہ تھک گئے، قیام اتنا کیا کہ ٹانگیں تھک گئیں، روزے اتنے رکھے کہ جسم کمزور پڑ گیا، عمل بڑے ہیں، عمل بڑے ہیں، تصلا نارا حامیہ، لیکن یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، آگ میں داخل۔ کیوں؟ عمل تو بڑے ہیں، بڑے عمل ہیں، لیکن صرف گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان اعمال کو تولا بھی جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، تب ان کے معیار کا پتہ چلے گا۔ اور جس کے اعمال کا معیار ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اور ان کے ایسے عمل قیامت کے دن تو ہم ان کے لیے کوئی وزن رکھیں گے ہی نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی بھار نہیں۔ اور اگر ہوا معیاری، عمل ہوا معیاری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا صرف اتنا جملہ کہنا لا الہ الا اللہ، وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے باقی جو اعمال ہوں گے وہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ اعمال اس قدر ہوں گے کہ 99 رجسٹر اس کے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ ایک لا الہ الا اللہ فمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ اکیلا بھارا پڑ جائے گا اس کے سارے اعمال کے دفتروں کے اوپر۔ یہ معیار ہے، چیک معیار ہوگا، گنتی بھی دیکھی جائے گی، تعداد بھی دیکھی جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی تعداد پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، معیار چیک کیا جائے گا۔ اور معیار کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ آپ کا کیا گیا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، طریقہ رسول کے مطابق ہو۔ اگر طریقہ رسول کے مطابق نہ ہوا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ دور سے آ رہے ہوں گے، دور سے آ رہے ہیں کچھ لوگ، اعضائے وضو چمک رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پہچانیں گے کس وجہ سے؟ کہ یہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے،
وہ دور سے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصیحابی اصیحابی، میری جماعت والے لوگ آ گئے، میری امت کے لوگ آ گئے۔ اچانک ان کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، رکاوٹ آ جائے گی، وہ ادھر کے ادھر رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے ساتھی ہیں، انہیں تو آنے دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، آنے دیا جائے، یہ رکاوٹ کیسی ہے؟ تو ارشاد ہوگا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھی۔ ہیں تو نمازی، عمل والے، نیک لوگ، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا تھا۔ یہ دنیاوی ایجادات کی بات نہیں ہے، یہ دین میں جو اپنی طرف سے چیزیں داخل کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے بنا کے گھڑ کے، ان کے اجر و ثواب بھی بنا کے گھڑ کے دین میں داخل کیے جاتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے، صرف اس ایک وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم نہ رہے، طریقہ رسول پہ قائم نہ رہے، اپنی چیزیں بنا کے، اپنی چیزیں گھڑ کے تراش کے دین میں داخل کی، اپنی طرف سے چیزوں کا اجر و ثواب بنایا، ایسے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جانے نہیں دے گا۔ حوض کوثر سے محرومی، اور ادھر اعمال میں اعمال کا وزن ہی کوئی نہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اب یہ عمل ان کا کیا وزن ہوگا؟ کوئی وزن ہی نہیں ہے، کیونکہ وزن اس عمل کا ہوگا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ اور یہی طریق ہے کہ ایک مسلمان کس رو پہ چلے، ایک مومن کس طرح عمل کرے، وہ دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے۔ اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کسی سے پوچھئے، کسی سے مسئلہ حل کروائیے، مسائل پوچھئے، یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو معیار بنا لینا کہ میں نے تو بس اسی کے پیچھے چلنا ہے یا اسی کی بات ماننی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر دینا، یہ مسلمان کا طریق نہیں ہے۔ مسلمان کا طریق یہ ہے، وہ شاعر کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی، کوئی لئی تلالہ نہیں، کوئی چونچرا نہیں، کوئی بہانہ عذر نہیں، کوئی معذوری مجبوری اس کے سامنے بندہ پیش نہ کرے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ اگر رسول کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد بھی کوئی یہ سمجھے کہ یہ حکم آنے کے بعد، فیصلہ آنے کے بعد ابھی بھی کچھ اختیار باقی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایسا بندہ مومن ہے ہی نہیں، ایسا بندہ مومن نہیں ہے کہ وہ سمجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، ابھی بھی میرے لیے اس میں کچھ اختیار باقی ہے، میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، کائنات کے ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، قبول کر لو، چھوڑ دو، آپ کی مرضی ہے، سوائے الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں آرام فرما ہے، ان کے قول کو چھوڑا جا سکتا، ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا، ان کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے جو کہہ دیا بس اسے کرنا پڑے گا، اسے اپنانا پڑے گا، اسے عمل میں لانا پڑے گا۔ یہ حیثیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ان پہ جو بھی باتیں اتارتا ہے وہ اپنی وحی کے ذریعے اتارتا ہے، اس لیے دونوں وہی ہیں، وحی لے کے آنے والا اور جس کے اوپر وحی اتاری گئی وہ میزان کے پاس کھڑے ہیں، میزان جہاں پہ اعمال کا وزن ہو رہا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ پل صراط کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے، حوض کوثر کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے،
میزان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے، لیکن موجود وہیں پہ ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں گے، اعمال کو گنا بھی جائے گا، اعمال کو تولا بھی جائے گا۔ اپنے عمل کو ایسا بنائیے کہ اگر قیامت کے دن اس کا معیار چیک، یہ نہ ہو کہ رکھتے تو رات کو 100 پڑھتے رہے، 40 اور 50 پڑھتے رہے، لیکن ان میں معیار نہ ہوا۔ ایک ایسی بھی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ واپس کیوں؟ معیار ہی نہیں۔ صحابی نے جاتے ہوئے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھو، حالانکہ نماز پڑھ کے جا رہا تھا۔ کیوں؟ نماز کا معیار نہیں تھا۔ عمل کا معیار سیکھنا ہے اور اپنے سامنے بطور نمونہ رکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر دیکھنا ہے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اس پہ عمل کیسے کیا۔ یہی راہ نجات ہے، یہی طریقہ مومن ہے، اور اعمال جو ہیں اسی معیار کے مطابق قیامت کے دن تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا